سر نال کھڑے بلیک وچ کوٹ والا بند نہیں کرنی ریکارڈنگ نہیں میں ادھر سب اگے آ جاؤ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آستانہ عالیہ محدث اعظم پاکستان پر حالیہ الیکشن حالیہ الیکشن کے سلسلہ میں تحریک اہل سنت پاکستان جس کے چیئرمین سجادہ نشین آستانہ عالیہ محدث اعظم پاکستان حضرت صاحبزادہ قاضی محمد فیض رسول رضوی دامت برکاتہم ہیں، ان کی خصوصی کاوش سے، اور یہ جو 2 حلقے ہیں خاص طور پہ رانا شہریار صاحب، راجہ دانیال صاحب، یہ دیکھا جائے تو ایک تو آستانے کا حلقہ ہے جو رانا صاحب والا ہے، اور جو راجہ صاحب والا حلقہ ہے وہ پیر صاحب کا حلقہ ہے. الحمدللہ رب العالمین 12 مرتبہ، یعنی راجہ ریاض صاحب بھی ایک دفعہ تو یہ بھی ہوا کہ اوپر پیر نیچے تیر والے معاملات بھی وہاں ہوئے الحمدللہ، اور الیکشن میں پیر صاحب، اور ہمیشہ وہاں پہ الیکشن کے سلسلے میں پیر صاحب قبلہ نہیں، ساری کاوشیں تھیں ان کی، اور چونکہ ان کی رہائش باقی معاملات ادھر تھے تو انہی کی کاوشوں سے سارے وہاں الیکشن کے معاملات ہوتے رہے. تو آج کا جو پروگرام ہے مختصر ہوگا، اور اسی سلسلے میں ہے کہ جو آستانے کی خواہش ہے، آستانے نے ہمیشہ اس بات پہ پہرا دیا ہے کہ جو اہل ہے اس کو منتخب کیا جائے، ہٹ کے اس سے کہ جماعتی وابستگیاں کیا ہیں، باقی معاملات کیا ہیں، جو جہاں پہ اہل ہے ہمیشہ آستانے نے اس بات پہ پہرا دیا ہے اور اس بات کا حکم دیا ہے کہ ان لوگوں کو منتخب کیا جائے. تو میں چونکہ بہت ساری مصروفیات ہیں، راجہ صاحب کی بھی، رانا صاحب کی بھی، رانا صاحب نے آگے ایک پروگرام پہ بھی تشریف لے جانا ہے، تو میں سب سے پہلے انہی سے التماس کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. اچھا ٹھیک، قبلہ پیر صاحب پہلے خطاب فرمائیں گے اور اس کے بعد رانا شہریار خان صاحب وہ خطاب فرمائیں گے. بہت شکریہ. مولانا تشریف لائیں. اللہم صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران اور رانا صاحب سے میں نے یہی گزارش کی تھی اور راجہ صاحب سے کہ پہلے میں ایک بات کچھ کر لوں گفتگو، تو اس کے بعد پھر آپ باقاعدہ اپنا اظہار بھی کر سکیں گے. پچھلے 10 سال سے اور 12 سال سے میرا خیال یہ دیکھ رہے ہیں، ہم بھی چلے ہیں مختلف جماعتوں میں، کہ 2 صاحباب بیٹھے ہیں، آپس کے ناچاکی، معاشرے کے اندر افراتفری، چھوٹے بڑے کا احترام وہ ختم ہو گیا.
جب سے یہ سوشل میڈیا، میں تو آج کل اس کو مفکر اسلامی کہتا ہوں، سارے موٹیویٹ سپیکرز یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے جو ہمارے اکابرین جہاں کے جن کے سائے میں بیٹھے ہیں مقدس پاک، انہوں نے ہمیں بتایا تھا لوگوں کی پریسٹیج کا خیال کرنا، عزت النفس۔ آج ہم نے دیکھا جائے تو اس کی برکت سے ہمارے بڑے چھوٹوں کا احترام ختم ہو گیا۔ ایک بات ہمارے اندر یہ آ گئی کہ ہم کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں، باقی ساری غلط ہوں۔ ایسے دنیا نہیں چلتی، گھر بھی نہیں چلتے۔ اب حالات یہ ہیں کہ میں مثال دیتا ہوں کہ میں نے جانا ہے داتا صاحب، چیئر کانفرنس تھی، میں نے یہ مثال دی تھی ایک، تو داتا صاحب جانا ہو تو میں راجہ صاحب سے کہوں راجہ صاحب گاڑی کی چابی دے ہو جے، وہ مجھے کہیں تیری اکھاں تینوں نظر نہیں آؤندیاں، فٹ تو ہے کوئی نہیں یار ہے جی، تو بڑے ہیں آپ، بڑوں سے یہ لے چابی۔ اب میں جاؤں یہاں سے ٹوٹل رانگ وے گاڑی چلاؤں، یہ ایک مثال سمجھداروں کے لیے اشارہ بہت ہے۔ اب رانگ وے گاڑی چلاؤں، آج کل تو سختی بھی ہے ٹریفک میں، وہ پولیس والا مجھے کھڑا کر کے ہاں جی آپ رانگ وے چلا رہے ہیں، تو میں انہیں کہا جناب میں تو دادا صاحب جا رہا ہوں۔ وہ کہ پر دادا صاحب جا رہے ہیں، دادا صاحب تو یہ سبق تو وائلیشن کر۔ جب ایک ڈرائیور پرفیکٹ نہیں ہے، شعور بھی نہیں ہے، اس کا حق بھی نہیں ہے کوئی لیڈرشپ کی سیٹ پہ بیٹھے۔ آج وہ اٹھ کے ہمیں بتائیں کہ یا رسول اللہ کیا ہے، فلانا مسلمان ہے، فلانا کافر ہے۔ پہلے یہ پوچھو فتویٰ لگانے پہلے تو نے فنون کی کتابوں کے نام بھی آتے؟ یار ایک نظام چل رہا تھا، اچھا نظام تھا، شعور تھا۔ آج اٹھ کے سوشل میڈیا کہتے فلانا بڑی زیادتی ہو گئی۔ بھائی یار یہ پوچھو نا کتنی دفعہ تم لوگوں نے کی ہے؟ آج تمہیں کس نے اختیار دیا ہے؟ ہمارے بڑوں نے تجھے پگیں ڈلوائی ہیں، تمہارے بڑوں کے بھی، تمہارے بڑوں کے بھی انہوں نے پگیں ڈلوائی ہیں، انہوں نے ڈلوائی ہیں۔ آج تم ہمیں بتاؤ گے کہ فلاں درست ہے، فلاں غلط ہے، فلاں کو پروگرام میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ پترے سے پتر ہے۔ اب وہ لوگ ہمیں ڈکٹیٹ کریں گے جن کو میں حیران ہوں، 10 سال سے ملک صاحب بھی بیٹھے ہیں احمد آباد سے، بلکہ رائے صاحب ملک صاحب ہیں، ملک اکرم صاحب آپ سے رابطہ بھی میں کرواتا ہوں، احمد آباد کے جانتے ہوں گے ملک صاحب کو، بھائی اقبال یہ تو دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو مجھے یہ بتائیں 10 سال میں ہم نے کیا کیا؟ کوئی ڈیولپمنٹ کا کام، کوئی شعور؟ کبھی کسی نے یہ بات ہوئی ہے کہ یار یہ درمیانہ طبقہ غربا پہ کیا؟ او اللہ کے بندو ان کو کام کرنے دو، چھوڑو اپنی شخصیت پرستش کو، یہ کام کریں کم از کم کچھ نہ کچھ نہیں تو لوگوں کا کاروبار تو چلے۔ ایک جنگ بازار میں ایک فائر کھولو نا تو سارا بازار بند ہو جانا۔ تو مجھے یہ بتاؤ وہ ایک دن کا جو آپ کو ریونیو سرکار کو ملتا ہے آپ کے گھروں کو بچا کے بچوں کو، وہ کہاں سے ہوگا؟ سوائے شر کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مہربانی ہے اپنے اندر کو مثبت اور اچھے لوگوں کی جو سوچ ہے، جو اپنے اسلاف تھے، یہی میرے والد صاحب بیٹھتے تھے، ان سب آپ کے بڑوں سے ہمارے تعلق بھی رہے ہیں، آج بھی ہیں۔ تو کون سی بات ہے کہ صرف میں ہی ٹھیک ہوں باقی سارے غلط؟ ایسے نہیں چلے گا، معاشرے بھی نہیں چلتے، گھر بھی چلتے۔ میں اس لیے درخواست کروں گا، بلکہ میں خود کہوں گا رانا شہریہ سے چھوٹے ہیں اور ہمارے لیے تو بچوں جیسے ہیں، جو کہ ہمارے تعلق تو رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ ایک محبت اور بھائی والا ہے، تو میں انہیں خود ہی گزارش کروں گا یہ خود تشریف لائے، آپ ان کی بات دھمل سے سنیں۔ یہ سننی ہے، دربار پہ حاضری دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، اب سرٹیفکیٹ نہ دو یا مسلمان کافر ہیں۔ مہربانی رانا صاحب تشریف لائے، شکریہ، میں جب اتفاق کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے بزرگ، میرے رہنما، میرے بڑے، میرے عزیز پیر صاحب اور سٹیج پہ بیٹھے اکابرین، پنڈال میں موجود میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، آپ سب کو رانا ثناء اللہ خان صاحب کی طرف سے، میری طرف سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نہایت ہی مشکور ہوں پیر صاحب کا، جنہوں نے نہایت ہی شفقت کا ہاتھ میرے سر پہ رکھا، اپنے بھتیجے کے سر کے اوپر۔ یہ رحمت اور برکت ہے ہمارے بزرگوں کی، جن کے سائے تلے اس ٹائم ہم لوگ سب اکٹھے ہیں۔ یہ بہت بابرکت جگہ ہے جہاں پہ آج میں موجود ہوں، اور مجھے اس میں حق بجانب بھی ہوں اور رشک بھی ہے کہ میرے بزرگوں نے جس طرح مجھے یہاں بلا کے اپنے ایک بچے کی طرح گائیڈ بھی کیا
دوستوں کو میرا ہاتھ بھی تھمایا، تو میں شکر بھی بجا لاتا ہوں اپنے بزرگوں کا، اور مجھے امید ہے کہ جس سفر کا آغاز میں آج یہاں سے کر رہا ہوں، نالین پاک کے صدقے، پانچتن پاک کے صدقے، انشاءاللہ یہ ان کی بابرکت جو انہوں نے ہمارے اوپر ٹرسٹ کیا ہے، تو انشاءاللہ جو گائیڈ لائن یہ دیں گے فیوچر میں بھی، مستقبل میں بھی، انشاءاللہ اس کا رہنمائی بھی چلتی رہے گی، اور انشاءاللہ رب کریم نے کرم کیا تو ہمیشہ ان کی گائیڈ لائن کے اندر اس علاقے کی جو محرومیاں ہیں، جو ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ ہمیں کہیں گے، انشاءاللہ اس کو حل بھی کریں گے، لیکن شرط یہ ہوگی ہمارے بزرگوں کی رہنمائی کے اندر انشاءاللہ۔ میں آج ادھر جو حاضر ہوا ہوں سارے دوستوں کو پتہ ہے، لیکن ایک چیز کہنے پہ میں حق بجانب ہوں کہ جتنی شفقت آج مجھے یہاں سے اس درس سے ملی ہے، تو مجھے امید ہے رب کعبہ کے طفیل ان کے کرم سے دو جہانوں کی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے کہ انشاءاللہ بزرگوں کی رہنمائی سے یہ جو آنے والا 23 نومبر ہے، یہ نوید دے گا اس پل کی، اس جگہ کی، کہ انشاءاللہ یہ جو الیکشن ہے، یہ الیکشن نہیں ہوگی، یہ انشاءاللہ یک طرفہ ایک فیصلہ ہوگا، کیونکہ آج میرے بڑوں نے میرے لیے دعا کر دی ہے۔ باقی میری کوئی بساط نہیں کہ میں اپنے بڑوں کے سامنے کوئی الفاظات کہہ سکوں، کیونکہ میں مقرر نہیں ہوں۔ میں تو اگر کوئی بات کر رہا ہوں، میرے بڑوں نے مجھے اجازت دی کہ آپ کوئی تھوڑی بہت دوستوں سے بات کر لو، تو میری تو وہ بساط نہیں ہے، میرے پاس وہ الفاظات بھی نہیں ہیں۔ ہم تو خود ان سے رہنمائی لینے والے ہیں، کیونکہ میرے بڑے رانا ثناء اللہ خان صاحب پیر صاحب کے ساتھ، ان کے بڑوں کے ساتھ ایک ان کا درینہ وابستگی بھی ہے، پیار بھی ہے، اور انہوں نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ جو تم نے اپنے کمپین کا آغاز کرنا ہے پیر صاحب کے آستانہ سے، میرے بھائی کے آستانہ سے کرنا ہے، اور انشاءاللہ میں بھی جب فیصل آباد آؤں گا تو میں بھی رابطہ کر کے ان کے ساتھ ایک ملاقات لازمی کروں گا۔ تو میں اس نسبت کو نبھاتے ہوئے آج میں پیار بھی، گائیڈ لائن بھی لینے آیا تھا، اور مجھے آج رب کریم کے در سے بہت امید ہے، نالین پاک کے صدقے انشاءاللہ، پانچتن پاک کے صدقے، یہ جو آگے آنے والا دور ہوگا، یہ انشاءاللہ جو میرے بڑوں نے دعا کی، جو یہ لوگوں کے لیے دن رات خدمات کر رہے ہیں، اس کے طفیل اللہ تعالی ہم سب پہ کرم کرے گا۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ پیر صاحب حضور کے حکم پر صوبائی حلقہ رانا شہریار خان صاحب والے سے پیر صاحب نے کچھ لوگوں کو یہ ڈیوٹیاں دی ہیں کہ وہ حلقے میں جا کر پیر صاحب کی طرف سے گھر گھر پیغام پہنچائیں گے۔ میں ان کے نام لینا چاہ رہا ہوں: مظہر عباس علی خان صاحب، مولانا ریاض کھل صاحب، پیر شاہد القادری صاحب، آصف رضا قادری صاحب، میاں اختر صاحب، سہیل عباس نیازی، محمد اشرف صاحب کونسلر ہیں سابقہ، میاں طاہر حمید صاحب، ملک آصف برادران، گلزار آصف برادران، میاں حسن علی، لالا عمر، رانا عابد، چاند رحمانی اور اس ناچیز محمد زبیر قادری کے ذمہ پیر صاحب نے یہ لگایا ہے کہ وہ حلقے میں جا کر تو گھر گھر جا کر پیغام پیر صاحب کا پہنچائیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ ہماری ضلعی امن کمیٹی کے ممبر ہیں اور مجاہد ہیں، جہاں ہاں جی، اور جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے یہ سینہ سپر ہو جاتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں مولانا محمد ریاض کھل سے کہ وہ آئیں اور اپنے مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ
آستانہ عالیہ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین اور جگر گوشہ شیخ الاسلام شمس المشائخ رحمۃ اللہ علیہ، چیئرمین چیئرمین طریق اہل سنت اور دینی مدارس کی، جس طرح آپ حضرت صاحبزادہ قاضی محمد فیض رسول حیدر رضوی صاحب جو کہ ہم سب کے رہنما ہیں، ہم سب مرکز اہل سنت میں آئے ہیں، تو اس میں تقریر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو ہمارے شیخ نے، ہمارے قائد نے جو فیصلہ کیا ہے، ہم اس پہ لبیک کہتے ہیں اور انشاءاللہ یقین دلاتے ہیں کہ بھرپور طریقے سے آپ کے حکم کی تعمیل ہو۔ راجہ دانیال صاحب کے حلقے میں پیر صاحب نے جن حضرات کی ڈیوٹی لگائی ہے میں ان کے نام لے دوں۔ عاشق حسین رضوی صاحب CC 24 سے، مرزا داؤد ابراہیم صاحب اسلام نگر سے، قاری حامد سلطان صاحب محمود آباد، عبدالرزاق زرگر ہجویری ٹاؤن، ملک حمید صاحب شادمان ٹاؤن، عابد انصاری مسجد اسلامیہ رضویہ، شاہد انصاری صاحب موتی مسجد، ملک حاجی محمد اکرم صاحب احمد آباد۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا راجہ دانیال صاحب سے، میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو نہایت رحمان اور نہایت کریم ہے۔ میں سب سے پہلے میرے لیے میرے بڑوں کی طرح ہیں، میرے بزرگوں کی طرح ہیں، جناب پیر فیض رسول صاحب، میرے بھائی عمر خان صاحب، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام اکابرین اور خاص طور پر پنڈال میں بیٹھے ہوئے پیر فیض رسول صاحب کے تمام رفقا کو، ان کے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں کو، ان کی خدمت میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں۔ آج جو پیر فیض رسول صاحب نے میرے اوپر اپنے بچوں کی طرح مہربانی کی ہے، اعتماد کا اظہار کیا ہے، پیر فیض رسول صاحب میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، آپ کے تمام رفقا کا بہت شکریہ۔